خوفناک راتیں، پہلی قسط۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور احمد ابھی سونے کی کوشش میں ہی تھا کہ اچانک اس کو لگا کہ چھت پر کوئی موجود ہے اور چل رہا ہے۔ اس نے پہلے تو سوچا کہ شاید یہ اس کا وہم ہوگا اور شاید دن بھر کی تھکان کی وجہ سے بھی ایسا محسوس کر رہا ہے، لیکن آواز حقیقت میں آ رہی تھی، باقاعدہ طور پر کوئی چھت پر چل رہا ہو، مگر کون؟ کیونکہ مکان میں احمد کے علاوہ تو کوئی بھی موجود نہ تھا، اور رات کے اس پہر میں کون ہو سکتا ہے جو چھت پر چل رہا ہوگا؟ کہیں چور تو نہیں؟ پہلا خیال یہی آیا احمد کے دماغ میں، لیکن وہ خیال بھی بہت جلد ہوا ہو گیا جب چلنے پھرنے کے ساتھ ایک اور آواز پر احمد نے جب غور کیا تو وہ آواز پائل کی تھی۔ کیا میں واقعی پائل کی آواز سن رہا ہوں یا میرے کان بج رہے ہیں؟ احمد نے خود سے سوال کیا، لیکن اب پائل کی آواز اور بھی واضح ہوتی جا رہی تھی۔ اس واقعے کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوا کہ احمد کو فیصل آباد کے قریب ایک شہر سمندری میں نوکری کے سلسلے میں جانا پڑا۔ سب سے پہلا چیلنج احمد کو یہ درپیش تھا کہ اس پرانے شہر میں رہائش کہاں اختیار کی جائے، اس لیے احمد نے ایک پراپرٹی ڈیلر سے رابطہ کیا اور کرائے کے مکان کی تلاش شروع کر دی۔ پراپرٹی ڈیلر نے احمد کو ایک گھر دکھایا جو سائز میں بھی مناسب تھا، اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اس کا کرایہ تقریباً نہ ہونے کا برابر تھا۔ احمد نے جب کرائے کا سنا تو خوشی میں فوراً ہاں کر دی۔ کمرے تو 2 ہی تھے، لیکن ایک کمرے کو تالا لگا ہوا تھا اور احمد کو بتایا گیا تھا کہ اس میں مالک مکان کا کچھ ضروری سامان پڑا ہے، لہٰذا وہ کمرہ نہ کھولا جائے اور نہ ہی اس سے استعمال کیا جائے۔ احمد کو رہنے کے لیے ویسے بھی ایک ہی کمرہ چاہیے تھا۔ اس نے حامی بھی بھر لی تھی اور ایڈوانس وغیرہ دے کر شفٹ بھی ہو گیا۔ احمد کے دن اچھے گزر رہے تھے۔ شہر چھوٹا تھا لیکن مخلص لوگوں سے بھرا ہوا تھا، سوائے اس محلے کے جہاں وہ رہتا تھا، اور وہاں کے لوگ نہ جانے اسے کیوں عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے تھے۔ احمد کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا اس گھر میں رہتے ہوئے، اور اس گھر میں رہتے وہ بہت سکون سے رہ رہا تھا، یہاں تک کہ آج کی رات آئی جب اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ چھت پر کوئی موجود ہے اور پائل کی آواز سن رہا تھا۔ اصل میں آج گرمی بہت زیادہ تھی، اس لیے احمد نے اپنی چارپائی باہر صحن میں بچھا لی، اور آج اسے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے، اور ابھی وہ اپنے دل کو تسلی دے رہا تھا کہ شاید یہ اس کا وہم ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ پائل اور قدموں کی آواز اس کے قریب آنا شروع ہو گئی۔ اب ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہا ہے۔ احمد کی پیٹھ سیڑھیوں کی طرف تھی۔ احمد کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ جو کوئی بھی سیڑھیوں پر کھڑا ہے اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آنا شروع ہو گیا اور رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر بعد وہی قدم اوپر کی جانب جانے لگے اور پائل کی آواز بھی اب مدھم ہوتی جا رہی تھی، اور پھر وہ آواز تھم گئی، جیسے کوئی آیا تھا اور واپس چلا گیا۔ احمد کو فضا میں ایک بوجھل پن سا محسوس ہونے لگا تھا، لیکن جو اب ختم ہو چکا تھا، اور پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ باقی رات خیریت سے گزر گئی۔ صبح ہوئی تو احمد تیار ہو کر نوکری پر چلا گیا۔ سارے دن میں رات والا واقعہ احمد پوری طرح بھول چکا تھا۔ شام کو گھر واپس آیا، کھانا کھا کر اپنے دفتر کے کچھ کاموں میں مصروف ہو گیا۔ سب کاموں سے فارغ ہو کر احمد آج بھی سونے کے لیے صحن میں لیٹ گیا۔ احمد نے لیٹنے کے بعد اپنی گھڑی پر نظر ڈالی تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ وقت دیکھ کر احمد کو پچھلی رات کا سارا منظر یاد آ گیا، اور ایک انجان خوف نے اس کو آ گھیرا۔ آج بھی وہ قدموں کی آواز آئی تو؟ احمد نے اپنے آپ سے سوال کیا، لیکن خود اپنا سر جھٹکتے ہوئے خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ نہیں، یہ سب میرا، شاید اس لیے دماغ میں یہ سب چل رہا ہے۔ خیر، اپنے دل کو تسلی دے کر احمد کروٹ لے کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ آج بھی اتفاق سے اس کی پیٹھ سیڑھیوں کی جانب تھی۔ ابھی اس نے کروٹ لی ہی تھی کہ اچانک وہی قدموں کی آواز اسے پھر سے آنے لگی، اور پائل کی آواز بھی تھی، جیسے کوئی چھت سے نیچے آ رہا ہو۔ احمد کا تو جیسے کلیجہ منہ کو آ گیا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ یہی دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ یہ اس کا وہم ہو، مگر وہ پائل اور قدموں کی آواز پچھلی رات کی طرح اس کے قریب آتی جا رہی تھی، اور پھر ایسا محسوس ہوا کہ کوئی سیڑھیوں سے اتر رہا ہے۔ احمد کی تو حالت غیر ہو گئی خوف کے مارے۔ آہستہ آہستہ جو کوئی بھی تھا وہ نیچے آ رہا تھا، اور اب تو
क़यामत बरपा थी अहमद के वजूद में, क्योंकि ये जो कोई भी था अब चारपाई की जाने बढ़ रहा था। हर गुजरते लम्हे के साथ पायल की छन छन की आवाज़ अहमद के करीब आती जा रही थी। अहमद के आसपास फिजा भी बहुत भारी हो चुकी थी और उसका दम घुटने लगा था। और फिर वो आवाज़ उसकी चारपाई तक आकर रुक गई। अहमद को बाकायदा तौर पर ये महसूस हो रहा था कि उसकी चारपाई के पीछे कोई मौजूद है, लेकिन और अहमद को घूर रहा है। खौफ के मारे अहमद ने पीछे मुड़ना मुनासिब नहीं समझा। उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि उसको सांस भी नहीं आ रही थी, लेकिन साथ ही साथ ऐसा लग रहा था कि उसका दिल निकलकर सीने से बाहर आ रहा है। अहमद के पूरे जिस्म पर रोंगटे खड़े हो चुके थे। अहमद की एक आदत थी कि वो सिरहाने पर पॉकेट साइज़ का कुरान पाक रख के सोया करता था। अहमद को अचानक कुरान मजीद का ख्याल आया और उसने सिरहाने से कुरान पाक उठाकर अपने सीने से लगा लिया। कुरान मजीद सीने से लगाने की थोड़ी देर बाद उस खौफ की शिद्दत जो उस पर तारी थी उसमें काफ़ी कमी आ गई और उसके दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। अहमद ने आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया और उसके साथ ऐसा महसूस हुआ कि जो भी चीज़ उसके पीछे खड़ी थी और वो पीछे हटना शुरू हो गई थी। और वाकई में उसको दोबारा कदमों और पायल की आवाज़ जो आना शुरू हो गई थी अब आहिस्ता आहिस्ता दूर जा रही थी। अहमद ने कुरानी आयत का विर्द जारी रखा और फिर आवाज़ सीढ़ियाँ चढ़ते हुए छत पर चली गई और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। आवाज़ बंद होने के साथ ही फ़िज़ा भी मुकम्मल तौर पर पुरसुकून महसूस हो रहा था। लगता था कि अहमद के चारों तरफ ज़िंदगी वापस लौट आई है। अहमद ने कुरान पाक सिरहाने रखा और हिम्मत करके अपनी चारपाई से उतरा और डरते डरते सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर गया। वो ये देखने गए थे कि कहीं कोई मोहल्ले वाला तो नहीं है जो उसको डराने आया हो, लेकिन छत पर जाकर उसे तो शायद ज़्यादा मायूसी हुई, क्योंकि उसके घर के तीनों तरफ तो सिर्फ मैदान था और एक जानिब सिर्फ गली थी। अहमद को देखने के बाद याद आया कि दिमाग ने इतना काम ही नहीं किया, क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि ये मकान तो सिर्फ खाली अकेली इस जगह पे बना हुआ है। इस बात को लेकर भी उसने कोई ध्यान नहीं दिया था। खैर, अच्छे से तसल्ली करके अहमद वापस आया और दुआएं पढ़कर सोने की कोशिश की। फिर उसकी कोशिश रंग ले आई और अहमद बहुत जल्द नींद की आगोश में चला गया। आज रात अहमद के साथ जो भी हुआ वो काफ़ी परेशान कुन मामला था। अहमद अगली सुबह उठा और ऑफिस चला गया, लेकिन सारा दिन इसके दिमाग में गुज़श्ता रात होने वाले वाक़यात घूम रहे थे और इसने काम भी ठीक से नहीं किया था। दरअसल रात के वाक़यात की वजह से अहमद की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन ऑफिस वो इसलिए आया था ताकि उसके दिमाग से ये सब चीज़ें निकल सकें और वो कुछ हद तक इस मकसद में कामयाब भी हो गया था। लेकिन आखिरकार उसे घर तो आना ही था ना। अहमद ने अल्लाह का नाम लेकर फिर घर में कदम रखा, लेकिन घर का माहौल बिल्कुल भी खौफनाक नहीं लग रहा था। फ़िज़ा भी हल्की फुल्की थी और अहमद का सारा खौफ हवा हो गया था। उसने नमाज इशा अदा की और सहन में ही चारपाई बिछाकर लेट गया। अहमद ने लेट कर गुज़श्ता रात के वाक़यात को याद किया और फिर अपना जहन झटक कर आंखें बंद कर लीं और दिल में यही उम्मीद थी कि आज ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर उसकी आंख लग गई। रात के किसी पहर अहमद की आंख खुद बहुत खुल गई। उसको प्यास लगी थी। उसने पास रखे पानी की बोतल से पानी पिया और फिर सोने की कोशिश करने लगा। अहमद के दिल को कुछ सुकून सा हुआ और उसने आसमान पर निगाह डाली। आज चांद की 14वीं रात थी और चांद पूरी आबो ताब से चमक रहा था। चारों तरफ चांद की ठंडी ठंडी फैली हुई थी। अहमद के मुंह पर जैसे मुस्कुराहट आ गई। अहमद को अपने घर की याद आने लगी थी और वो ऐसी चांदनी रातों में अपने बहन भाइयों के साथ बालकनी में बैठकर चाय पिया करता था। उन्हें याद करते करते अहमद की आंखें भर आईं। उसने सोचा कि रिस्क की तलाश इंसान को कहाँ से कहाँ ले आती है, लेकिन फिर उसने खुद को खुशकिस्मत समझा उन लोगों के मुकाबले में जो कि बैरूने मुल्क रहते हैं। वो अभी यही सोच रहा था कि अचानक उसको वही कदमों की आवाज़ और पायल की आवाज़ सुनाई दी। लेकिन उसको हैरत का शदीद झटका तब लगा जब उसको महसूस हुआ कि आवाज़ छत के बजाय तो कमरे में से आ रही थी। उसने थोड़ा गौर किया तो हैरत की इंतहा नहीं थी, क्योंकि आवाज़ उस कमरे से आ रही थी जिसको ताला लगा हुआ था और उसने दरवाज़ा खोलने से मना किया था। अहमद टिकटिकी बांध कर इस कमरे को देख रहा था। फिर ना जाने इसके दिल में क्या आया कि वो चारपाई से उतरकर इस कमरे की जानिब चलने लगा। अचानक कदमों की आवाज़ आना बंद हो गई और किसी के रोने और सिसकने की आवाज़ें आने लगी। अहमद ने आज से पहले ऐसे हालात का सामना कभी नहीं किया था।
وہ بہت کنفیوژن میں تھا کیونکہ اس سے پہلے یا تو اس نے کسی فلم میں دیکھا تھا یا کہانیوں میں پڑھا تھا، لیکن حقیقی زندگی میں تو وہ سب یہ پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا۔ وہ آہستگی سے اس جانے بڑھا، لیکن اچانک زور زور سے دروازہ اندر سے پیٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ احمد کی تو اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ بے ساختہ احمد کے منہ سے نکل پڑا، کون ہے؟ اور پوچھنے کے بعد اس کو خود ہی احساس ہوا کہ وہ کیوں پوچھ رہا ہے اور کون دے گا اس کو جواب۔ لیکن ایک مرتبہ تو اس کو شدید جھٹکا تب لگا جب اس کے سوال کیے جانے پر اندر سے دروازہ پیٹے جانے کا سلسلہ رکا اور کسی نسوانی آواز میں کوئی کمرے کے اندر سے بہت نحیف آواز میں بولا، مجھے باہر نکالو، پلیز میری مدد کرو، مجھے باہر نکالو۔ احمد کی یہ حالت تھی کہ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کوئی عورت اس کمرے میں کیسے بند ہو سکتی ہے اور اسے کس نے قید کیا ہے؟ کمرے کے باہر تو تالا لگا ہے، تو یہ اندر کون ہے؟ اس طرح کے بہت سے سوالات نے احمد کے دماغ کو آ گھیرا۔ اس عورت نے پھر پکارا، دیکھو تم جو کوئی بھی ہو، میری مدد کرو، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ احمد نے ہمت کر کے اس سے پوچھا کہ کون ہو تم، اندر کیسے گئی؟ تو پھر اس نسوانی آواز میں آواز آئی کہ مجھے کوئی اندر بند کر کے چلا گیا ہے، ابھی ہوش آیا ہے تو مدد مانگ رہی ہوں۔ احمد کا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ چابی تو اس کے پاس ہے، پھر یہ سب کیا ہے؟ کس نے ایسی حرکت کی ہے؟ احمد اب دروازے کے بالکل پاس جا پہنچا اور کھڑا ہو کر سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، دروازہ کھولے یا نہ کھولے۔ آخر احمد نے فیصلہ لے لیا اور وہ کمرے میں بند عورت کی مدد کرنے کا سوچنے لگا۔ اس کو مالک مکان پر شک ہونے لگا تھا، کہیں اس نے تو یہ حرکت نہیں کی، تبھی تو اس نے دروازہ کھولنے سے بند کیا ہے۔ احمد اب دروازے کی بالکل پاس جا کے پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اس نے تالے کو پکڑا اور بسم اللہ شروع کی۔ ابھی اس کے منہ سے بسم اللہ نکلا ہی تھا کہ اندر سے آواز آئی، کیا کر رہے ہو، جلدی کرو۔ احمد نے جواباً کہا، ہاں ہاں کھول رہا ہوں۔ پھر بسم اللہ پڑھنا شروع کیا تو اب اندر سے ایک قدرے غصیلے لہجے میں آواز آئی، کیوں پڑھ رہے ہو، صرف دروازہ کھولو۔ احمد کو یہ بات تھوڑی سی عجیب لگی، کیونکہ کوئی بھی بسم اللہ پڑھنے سے کیوں منع کرے گا؟ اس نے جواب دیا، دیکھیں میں تو اللہ کا نام لے کر یہ کام کر رہا ہوں تاکہ اللہ کی مدد بھی شامل ہو۔ اس پر اب کی بار اندر سے جو آواز آئی وہ کسی عورت کی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک خوفناک آواز تھی، ایسے جیسے بہت سارے مرد اور عورت ایک ساتھ مل کر بول رہے ہوں، اور اسی کے ساتھ دروازہ زور زور سے ہلنے لگا اور پھر کسی کی غرانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ دراصل اللہ پاک کا نام جس چیز پر لیا جائے اس میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ دروازہ کھلا ہو یا بند، شیطانی طاقتیں اس کے آر پار نہیں ہو سکتی۔ خیر احمد کے لیے یہ سب بہت زیادہ خوفناک تھا۔ اس نے واپس صحن کی طرف دوڑ لگائی۔ وہاں پہنچ کر اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے اپنی چارپائی پر رکھا قرآن پاک اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ کام کرتے ہی اس کو پچھلی رات کی طرح سکون آیا اور ایک ہمت ملی، اور آج بھی اس نے قرآن پاک اپنے سینے سے لگانے کے بعد ہمت کی اور محسوس کیا، اور اس نے قرآن پاک کی آیات کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ اور اس مرتبہ اس نے نہ صرف پڑھا بلکہ پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کیا اور آگے بڑھ کر اس دروازے پر بھی دم کیا۔ جیسے اس نے پھونک ماری، اندر سے انتہائی خوفناک چیخ کی آواز آئی اور یکدم خاموشی چھا گئی، جیسے سب کچھ تھم سا گیا ہو۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آیت الکرسی کی پھونک دروازہ کراس کر کے اس کے پیچھے موجود جو بھی مخلوق تھی اس پر پڑی تھی، یا پھر اس دروازے سے کرنٹ لگا تھا آیت الکرسی کی وجہ سے۔ بہرحال جو بھی تھا، اب سناٹا چھا چکا تھا۔ احمد کو ایک اطمینان سا محسوس ہو رہا تھا۔ اسی وقت فجر کی اذان کی آواز سنائی دی۔ احمد نے باوضو ہو کر نماز فجر ادا کی۔ آپ سب کو لگ رہا ہوگا کہ کہانی یہاں پہ ہو چکی ہے ختم، لیکن نہیں، اصل کہانی شروع ہوتی ہے اب۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ جانیے اگلی قسط میں احمد کے ساتھ کیا ہوا۔